اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انسان جب کبھی اپنے اندر کوئی کمال پاتا ہے اور اس پر وہ خوش ہوتا ہے تو یہ اس کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ کمال اللہ رب العزت کا، ہم کمال کے لائق نہیں ہیں۔ اگر کچھ بھی اپنے اندر خوبی نظر آئے تو یہ ہماری نہیں، یہ اس پروردگار کی جس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو کمال کو کبھی اپنی طرف منسوب نہ کرے، اور اگر دل ہی دل میں سوچے میں ایسا اور ایسا، اس کو کہتے ہیں عجب، اور اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے اندر کمال کو دیکھ کر عجب کرنا، یہ مہلکات میں سے ہے، انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ سے ایک دن فرمانے لگے مجلس میں، اتنے سال گزر گئے میری تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی۔ پھر فرمانے لگے اچھا بات ہو گئی ختم، چلو اٹھو نماز کے لیے۔ جیسے مسجد کے قریب پہنچے پوری جماعت کے ساتھ تو دیکھا جماعت ہو چکی، لوگ باہر نکل رہے تھے، تکبیر اولیٰ قضا۔ ادھر ایک بول بولا، نقد اللہ نے دکھا دیا، باتوں میں مصروف کر کے وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا اور تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے محفل میں تذکرہ کیا کہ مجھے ایسی ذہانت ملی، قوت یاداشت اتنی، جانا تھا مسجد کی طرف، بات کر کے خادم کو کہا بھائی جوتے لاؤ، اس نے کہا حضرت جوتے تو آپ نے پہنے ہوئے ہیں۔ نقد اللہ نے دکھا دیا کہ تم اپنی یاداشت پہ ناز کرنے والے حال دیکھ لو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ہشام کلبی، 3 دن میں قرآن پاک یاد کر لیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے اس بات پہ نا دل میں بڑا خوشی ہوئی، عجب تھا، اعجاب المرء بنفسہ، 3 دن میں نے قرآن یاد کر لیا۔ جمعہ کی تیاری کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میری داڑھی ذرا ایک مشت سے لمبی تھی، تو میں نے ناخن کاٹے تو میں نے سوچا داڑھی کو بھی ذرا برابر کر لوں۔ ایک قبضے کے برابر جب میں نے اپنی داڑھی کو پکڑ کے کینچی چلانے لگا، ایسی بھول ہوئی کہ مٹھی کے اوپر سے کینچی چلا دی، اور مجھے جمعہ پڑھانا تھا، جمعہ کے لیے گیا تو مسجد میں مجھے ذلت ملی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو عجب یہ سجتا نہیں ہے، کمال والے کو سجتا ہے، ہم تو ناقص ہیں۔ اگر اپنے اندر کوئی خوبی دیکھیں، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اس پروردگار کا کمال ہے جس نے ہم ناقص لوگوں کو عطا فرما دیا۔ اس لیے ہمارے بزرگ تربیت کرتے ہوئے سمجھاتے تھے کہ اپنے نفس کو پھلانے کے لیے میں پیدا کرنے والے جو الفاظ ہیں ان کا استعمال ہی نہ کرنا۔ جیسے میں کا لفظ انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ طلباء کے لیے علمی نکتہ، ہمارے اکابر 4 الفاظ کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے، 4 الفاظ کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے۔ ایک لفظ ہے انا، میں، اور دوسرا لفظ ہے لی، میرا، تیسرا ہے اندی، میرے پاس، اور چوتھا لفظ ہے نحنو، ہم۔ 4 لفظوں کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے، کتراتے تھے۔ کیوں؟ انا کا لفظ شیطان نے استعمال کیا، انا خیر من، نتیجہ نکلا اللہ نے اپنے دربار سے دھتکار دیا۔ فرعون نے لی کا لفظ استعمال کیا تھا، یا قوم
الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، جس پہ بھروسہ تھا اللہ نے اسی دریا کے اندر ڈبو کے دکھا دیا. اور اندی یہ لفظ قارون نے استعمال کیا تھا کہ یہ جو میرے پاس مال ہے، انما اوتیتم علی علم من عندی، کہ تو میرے پاس علم تھا، میں بزنس مین ہوں، میں نے بڑی اچھی ڈیل کی، میں نے مال خون پسینے کی کمائی کی، تو اندی کا لفظ استعمال کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ مال سمیت اللہ نے زمین میں دھسا دیا. اور نحنو، یہ لفظ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، نحن عصبہ، ہم گروپ ہیں، بڑے جماعت ٹولہ ہیں. کیا ہوا؟ بالآخر یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیکنا پڑ گیا. تو ہمارے اکابر سمجھاتے ہیں نہ اپنے دل میں اپنی خوبیوں سے خوش ہو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور نہ اپنے اندر عجب پیدا ہونے دو.